अस्सलाम वालेकुम। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे कबल यानी आज इतवार को 5 अप्रैल तकरीबन कोई 8:40 पर एक ट्रुथ सोशल ट्वीट की। गौर से सुनिएगा और इसका पाकिस्तान के शिया खुसूसन जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं उन पर क्या असर होगा, और ईरान का तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी बात करेंगे और जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों का रवैया है और पाकिस्तान की जो अवाम है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं फेसबुक पर अपने पेज पर नहीं पोस्ट कर सकता क्योंकि वो उस पर पाबंदी लगी हुई है। तो जो दोस्त समझते हैं कि ये पैगाम दिलचस्प है तो उसको खुद डाउनलोड करके आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ट्वीट ये है कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, यानी मंगल को पावर प्लांट जो है उसका दिन होगा। एंड ब्रिज ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, यानी जो पुल हैं सड़कों के और पावर प्लांट यानी कम्युनिकेशन और जो बिजली की सप्लाई है उसका खात्मा। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। ओपन द फकिंग स्ट्रेट, यानी गाली दी है। हमारे लोगों को गालियां पसंद नहीं है, अमेरिका में गालियां आमतौर पर दी जाती हैं, सदर भी देता है, सर्जन भी देते हैं, क्योंकि ये मुनाफिकत नहीं करते, पीछे भी देते हैं सामने भी देते हैं। हमारे यहाँ पीछे गंदी गंदी गालियां देते हैं, सामने ऐसे बन जाते हैं जैसे लखनऊ के नवाब। बहरहाल तो उसने कहा कि अगर तुमने ये आबनाए हुर्मुज नहीं खोली, यू क्रेजी बास्टर्ड्स, यानी तुम हरामजादों, यू विल बी लिविंग इन हेल, तुम्हारा मैं हाल दोजख वाला कर दूंगा। जस्ट वॉच, देखो अभी। प्रेज बी टू अल्लाह, यानी अल्लाह अकबर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, ये ट्वीट जो है ना, इससे ज्यादा खतरनाक ट्वीट आज तक इसने नहीं की होगी। ये ट्वीट क्या बता रही है? ये बता रही है कि ये शख्स जो हर वीकेंड पर डीसी छोड़कर मारा लागो फ्लोरिडा चला जाता था, इस दफा नहीं गया था, क्योंकि ये जो कह रहा है ना, ये इस वीकेंड पे होना था, मगर इन्होंने एक पायलट और क्रू मेंबर लूज कर दिया था, तो इन्होंने पूरे 2 दिन लगाए उनको तलाश करने में। आईआरजीसी और पूरी ईरानी हुकूमत उस पायलट और क्रू मेंबर को अपनी जमीन से गिरफ्तार नहीं कर सकी। अमेरिका ने उनको निकाल लिया। इसका मतलब है कि अमेरिका की ताकत का इजहार था, और अमेरिकी सदर के नजदीक एक अमेरिकी सिपाही की इतनी अहमियत है कि 300 से 500 मिलियन डॉलर वर्थ का इक्विपमेंट उन्होंने खुद तबाह होने दिया, मगर अपने एक अमेरिकी को बचा लिया। यानी अमेरिकी जान की कीमत जो है वो 500 मिलियन डॉलर है। उसके मुकाबले में ईरान जो है वो इमाम हुसैन और करबला के सानहे को इस्तेमाल कर मुल्लायत की गिरफ्त मजबूत करने के लिए 12 साल के बच्चों को भी जंग में भेज रहा है, और ये माजी में खुमैनी भी कर चुका है सद्दाम के खिलाफ। तो ईरानी हुक्मरान मुल्ला इस्लाम और सानहे करबला को इस्तेमाल करने वाले वो शैतान हैं जो अपनी बर्बरियत, अपने जुल्म को बाकी रखने के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहन में रहे। तो उनके नजदीक इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है, जबकि इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने आखिर वक्त तक कहा था कि मुझे वापस मदीना जाने दो, मुझे जो है सरहद से बाहर जाने दो, या मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं जंग नहीं चाहता। ईरान के मुल्ला वो हराम खोर हैं जो इमाम हुसैन के पैगाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अपनी मफाद के लिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सारे इशारे ये मिल रहे हैं कि आईआरजीसी इस वक्त जो है वो एक दहशत ग्रुप तो बन गया है, दहशतगर्द ग्रुप जैसे अलकायदा, तालिबान, मगर हुकूमत अब नहीं रही है, ठीक है। और वो सिर्फ दहशत की बुनियाद पर आबनाए हुर्मुज की जो माशी सूरत हाल है उसको इस्तेमाल कर इस वक्त अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। माजी के सुदूर जो थे वो घुटने टेक देते थे, ईरान से कॉम्प्रोमाइज करते थे, मगर जितना खामनाई और खुमैनी पागल थे उससे ज्यादा पागल जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप है। तो जब पागलों को एक पागल का सामना हो जाए तो अब देखना है कौन पागल जीतता है। ये जो पागल है बहुत ताकतवर है, इसने बता दिया कि एक सिपाही गुम जो हो गया है उसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा है। आ रही बात समझ में?
اب یہ پاگل کیا کرے گا ہم یہ دیکھتے ہیں، مگر شیعہ جو دیوانے ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں سنی بھی. میں کل ایک محفل میں بیٹھا تھا، کوئی تقریباً 25-30 افراد جمع تھے، بڑے قابل لوگ، ڈاکٹر، شاعر، انجینئر، ٹیکنالوجی والے، جو یہاں پہ 30 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں. ان کی ساری ہمدردی، اور ان میں سے 100% سنی تھے. وہ میں واحد شیعہ تھا، اور سب کے دلوں میں ایران کی ہمدردیاں. اچھا، خود جب میں نے ان کو بتایا کہ ایران کے ملا بہت حرام زادے ہیں، بدماش ہیں، ظالم ہیں، خمینی نے 30,000 ایرانیوں کو انقلاب کے دوران پہ مارا، انقلاب پہ قبضہ کیا، یہ مہدی مصدق علی شریعتی کا انقلاب تھا، خمینی کو سی آئی اے لے کر آئی تھی، کوئی بڑا تیر نہیں مارا. اب سی آئی اے اور جو امریکی فوج ہے اس کو لپٹا رہی ہیں، مطلب جو لایا تھا وہی ان کو واپس کر رہا ہے، یہ ریزسٹ کر رہے ہیں. جیسے الطاف کو میں نے 10 دفعہ سمجھایا کہ الطاف کو اور ایم کیو ایم کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اور اسی الطاف کو انہوں نے نکال دیا. نکلتے میں بہت تکلیف ہوئی ہے، 92 کا آپریشن، پھر جناب کئی آپریشن، چونکہ وہ ایک ناسور بن جاتا ہے. ایرانی ملا ناسور بن چکے ہیں، یہ امام حسین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدماش ہیں، حرام خور ہیں، حرام زادے ہیں. تو اب ان کو پاگلوں کو ایک پاگل ٹکرا گیا ہے. اچھا، صحافیوں کی بات میں ایک سن رہا تھا پروگرام، جاہل ترین لوگ، ایک چودھری صاحب ہیں، ایک لقمان صاحب ہیں، کہ جی وہ اب ایران کے پاس نارتھ کوریا کے میزائل آ گئے ہیں، جناب چائنا سے یہ آ رہا ہے، رشیا سے یہ آ رہا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. ارے بھائی، چائنا، رشیا، نارتھ کوریا، جا کے تھوڑا سا چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، کلاؤڈ، انہی سے تلاش کر لو. آج کے دور میں تو مشکل نہیں ہے نا. نارتھ کوریا ایران کو آج نہیں 15 سال سے میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، چائنا بھی دے رہا ہے، رشیا بھی دے رہا ہے. یہ سارے جو آپ ڈرون اور میزائل دیکھ رہے ہیں، یہ ایران کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے. اور اس سب کے باوجود ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنے جو فضا ہے اس میں ایک مہینے میں ہزاروں سورٹیز میں سے ایک جہاز کو وہ گرا پایا، اور اس پہ بڑی ترم خانی ہے. پاکستان کی 5 دن کی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، پاکستان نے 5 دن میں بقول ٹرمپ 7 انڈیا کے جہاز گرا دیے. تو اس کو کہتے ہیں جیتنا جنگ. پاکستان جیت رہا تھا جنگ، 5 دن میں 7 جہاز گرا دینا، اور وہ ایک مہینے میں ایک جہاز گرا، اس کے بھی دونوں پائلٹ زندہ ہیں، اور وہ امریکہ نکال کر لے گیا. ابھی ایران کو جوتے پڑنے والے ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور پڑھنے چاہیے. اب رہی بات، ندیم بھائی آپ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، آپ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں ایرانی ملاؤں کی مخالفت کر رہا ہوں. اگر آپ کو صرف اس لیے مجھے اسرائیل کے ساتھ کھڑا کرنا ہے کہ میں اس معاملے میں ایران مخالف ہوں، تو پھر مجھے کھڑا کیجئے سعودی عرب کے ساتھ، مجھے کھڑا کیجئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، قطر کے ساتھ، چونکہ یہ سارے مسلم ممالک ہیں، اور ان کی عوام بھی ایران سے تنگ ہے. حکمران نہیں، عوام بھی تنگ ہے. اور پاکستان کی بھی ایک بڑی تعداد عوام کی ہے جو ان ایرانی ملاؤں کی ضلالت کو پہچانتی ہے. یہ بے غیرتوں کا ایک بھاری ٹولہ ہے جو ان ملاؤں کا ماضی بھول چکا ہے، ان کی بدماشیاں بھول چکا ہے. چونکہ اسرائیل جو ہے اس نے ظلم کیا ہے، تو آپ اس ظالم کے مقابلے میں اس ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، چونکہ وہ ظالم امریکہ کے ساتھ ہے. میں ایسا نہیں کرتا. میرے نزدیک اسرائیل بھی ظالم ہے، ظالم ہی نہیں ہے بلکہ اس نے نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی. مگر اس نسل کشی کے اندر بھی ایران، حماس، ہوتی اور یہ حزب اللہ، یہ صاف نظر آتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے پلان پر چل رہے تھے. جا کے پوچھیے اکتوبر میں 2023 میں کسی نے کیوں نہیں سوچا کہ جناب گیٹ کھول دیے، آؤ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو اور لے جاؤ 2000 اسرائیلیوں کو اغوا کر لو. چونکہ یہی پلان تھا ان کا کہ یہ بیوقوف یا پھر یہ پیسے کھائے ہوئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اسرائیل کے پلان پر عمل کیا اور یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے. ہاں، اسرائیل نے جو کیا وہ قابل مذمت ہے، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور جو بین الاقوامی عدالت ہے وہ اس کو وار کرمنل قرار دے چکی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اس وار کرمنل کو سزا دلوائیے، بجائے اس کے کہ مجھے آپ الزام دیں. مجھ جیسے لوگوں کو، میں تو ناچیز ہوں، لیکن اب یہ طے ہے کہ ایران کی حمایت کا
آپ جس نے خاص طور پہ اہل تشیع نے حمایت کی ہے ان کو احساس ہوگا کہ ان کو کیا نقصان ہوا. پہلی تو بات کہ جنہوں نے اس کو نعوذ باللہ حسین بنایا ہوا تھا خامنائی کو، ان کو بڑا دھچکا پڑے گا، چونکہ خامنائی میرے نزدیک حسین نہیں تھا، بہروپیہ تھا، بدماش تھا. امام حسین کی حسینیت آج بھی قائم ہے، اور کربلا کے بعد کوئی بندہ یزید وہ یزید نہیں بن سکتا. امام حسین سے بیعت کوئی نہیں لے سکتا. ان کے بعد جو ہے امام 11واں امام تک چلے گا، 12ویں غائب ہے. کسی سے کسی بادشاہ نے بیعت طلب نہیں کی. حسین کی بات تھی اسلام پہ مہر لگانا، انہوں نے وہ مہر یزید کو نہیں لگا کر دی. یہ تھے امام حسین. امریکہ سے لڑنا، اسرائیل سے لڑنا. اگر گریٹر اسرائیل کی بات ہے تو بھائی گریٹر اسرائیل تو برٹشرز تب بنا دیتے جب پوری خلافت عثمانیہ ان کے ہاتھ میں آ گئی جو اسے کیک کاٹ رہے تھے. تو وہ عراق اور جارڈن نہیں بناتے، وہ ایک گریٹر اسرائیل بنا کے دے دیتے. انہوں نے نہیں بنایا. تو گریٹر اسرائیل میرے نزدیک ایسے ہی لغو اور جاہلانہ خیال ہے جو چند کا ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ایران کی حمایت کرنا بہت بڑی جہالت ہے. بہرحال یو اے ای اور عرب جتنے ممالک ہیں وہاں سے شیعہ بے دخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ یہ کام امریکہ میں بھی ہو، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ پاک افواج جو ہیں وہ بھی گہری نگاہ رکھیں گی ان ملاؤں کے اوپر. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایران کی جو ملائیت ہے یہ چکنا چور ہو جائے گی، اور جو لوگ ایران کے ملاؤں کو نائب امام اور امام سے کنیکٹ کر رہے تھے ان کو احساس ہوگا کہ یہ غلط تھے. اور اگر غلط کا احساس نہیں ہوا تو انہیں بڑی ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ ایسا کچھ نہیں تھا. اسلام قائم ہے، اسلام پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا. امام حسین کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ ملا اس کو نیچے نہ گرا سکتے، نہ ان کے نام پر امام حسین اور شیعت کا مرتبہ گرے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.